ٹیکسلا سے 3 گھنٹے کی مسافت پر بمالا گاؤں واقع ہے، جہاں پر بدھ مت دور کے قدیم آثار موجود ہیں۔ بمالا تک جانے کے لیے ٹیکسلا کی مین جی ٹی روڈ سے ایک الگ سڑک جدا ہوتی ہے، جو دریائے ہرو کے ساتھ ساتھ مذکورہ آثار تک نکل جاتی ہے۔ یہ سڑک یک رویہ ہے، اس پر سفر کرتے وقت دوسری گاڑی کا نکلنا قدرے مشکل کام ہوتا ہے۔ سڑک کی حالت خستہ ہے، جس پر 4x4 گاڑی کے ذریعے سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ سڑک سے تقریباً 300 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک پہاڑی پر بمالا اسٹوپا واقع ہے۔ بمالا گاؤں میں بدھ مت کے آثار دریائے ہرو کے ساتھ ساتھ مری کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہیں۔ یوں دریائے ہرو اور پہاڑوں کا سلسلہ اسے چاروں طرف سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا بغیر کسی رکاوٹ اور بیرونی حملہ کی مداخلت کے یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ بمالا کے آثار 1980 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی آثار و قدرتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہوئے ہیں۔ بمالا 3 یا 5ویں صدی عیسوی کی تعمیر شدہ صلیبی شکل کے اسٹوپا اور خانقاہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ٹیکسلا سے شمال مشرق کی جانب شہرائے ریشم پر جانے والے ہر تجارتی قافلہ کی پہلی منزل یہی جگہ ہوتی تھی، جس کا ثبوت بمالا کے اطراف سے بہنے والے دریائے ہرو کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ تعمیر شدہ اسٹوپوں سے ملتا ہے۔ بمالا کے آثار کی کھدائی 1930-31 میں سر جان مارشل کی سرپرستی میں ہوئی۔ دوسری دفعہ اس کی کھدائی سن 2012-13 میں ہزارہ یونیورسٹی کی شعبہ آثار قدیمہ نے وسکانسن یونیورسٹی امریکہ اور MS یونیورسٹی انڈیا کے تعاون سے اس کی دوبارہ کھدائی کی۔ اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا نے سن 2015-16 میں تیسری مرتبہ اس کی کھدائی کی۔ مذکورہ کھدائی کے دوران میں اہم دریافتیں ہوئیں، جس میں کنجور کا بنا ہوا 14 میٹر لمبا مہاتما بدھا کے انتقال کا منظر اور چونے کے بتوں سے مزین چھوٹے عبادت خانوں سمیت سینکڑوں نواردات شامل ہیں۔ 5ویں صدی کے آخر میں کیدرکشان حکومت سفید ہنس کے حملوں سے شکست خوردہ ہوئی اور یوں تمام تجارتی شاہراہیں بند ہوئیں، بلکہ بمالا جیسی خانقاہیں بھی شاہی سرپرستی سے محروم ہو گئیں۔ اسی معاشی بدحالی کی وجہ سے بدھ مت کے پیروکار بمالا جیسی دور افتادہ خانقاہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صلیبی شکل کا اسٹوپا نہ صرف ٹیکسلا بلکہ پورے گندھارا میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسٹوپا کو چاروں طرف سیڑھیوں کی مدد سے رسائی فراہم کی گئی ہے۔ سیڑھیوں کی مشرقی و مغربی جانب شیر اور شمالی و جنوبی جانب ہاتھی بنائے گئے تھے۔ اسٹوپا کے نچلے حصہ کے ساتھ چونے کے مختلف مجسمے موجود ہیں، جن میں اہم ترین گوتم بدھ کے انتقال کا منظر ہے۔ مذکورہ منظر اپنی ساخت اور جسامت کے لحاظ سے پورے گندھارا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی لمبائی 4.2 میٹر اور چوڑائی 6.1 میٹر ہے، لیکن بمالا میں ہونے والی تیسری کھدائی کے دوران میں کنجور کے پتھر سے بنا ہوا گوتم بدھ کے انتقال کا سب سے بڑا مجسمہ دریافت ہوا ہے، جس کی لمبائی 14 میٹر ہے۔ گندھارا میں ملنے والا اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ گوتم بدھ کے انتقال کا مجسمہ مستطیل شکل کے چبوترے پر رکھا گیا ہے۔ اسے 3 دروازوں سے رسائی فراہم کی گئی ہے۔ سڑک کی خراب حالت اور دور افتادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سیاح کم آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی آثار قدیمہ کو چاہیے کہ یہاں کی تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے، جس سے نہ صرف بمالا کی تاریخی حیثیت آشکار ہو جائے گی
بلکہ اس جیسے پسماندہ گاؤں کی معاشی حیثیت بھی بہتر ہو جائے گی۔